أشهد أن لا إله إلا الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم، اور جب بھی ہم نے پیغمبر بھیجا ان کے پاس جو اللہ کی طرف سے تھا، مصدقا لما معهم، اور وہ پیغمبر اور اس کی کتاب تصدیق کرنے والی تھی ان کتابوں کی، ان پیغمبروں کی جو ان سے پہلے آئے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اس کو تورات کو یعنی اس کتاب کو پھینک دیا. مراد اس سے پھینکنے سے وہ کتاب تورات ہے. اس کتاب کو پھینک دیا ان لوگوں نے جو اہل کتاب تھے. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اس کتاب کو اپنے پوش کے پیچھے ڈال دیا، پیڑ کے پیچھے پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے نہیں. یہود کی ایک اور خناسی کا ذکر اس آیت کے اندر، کہ جب بھی ان کے پاس پیغمبر آیا کوئی، انہوں نے اس پیغمبر کو اور اس کی کتابوں کو ماننے کے بجائے اس کا انکار کرتے ہوئے اس کتاب کے احکامات کو پس پش ڈال دیا کہ ہم نہیں مانتے، اور پیغمبر کو بھی جھٹلایا، اس کی بھی تکذیب کی. اور جب سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ کی طرف سے ایک کتاب لے کر، وہ کتاب ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی، انہوں نے اس کتاب کا تو انکار ہی کر دیا قرآن کا یہود نے، اور اپنی کتابیں جو تھی تورات ان کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا. یعنی اس تورات کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات تھی، اس قرآن کی بھی صفات تھی. تو بجائے ماننے کی انہوں نے کہا کہ ہم ایسی کتاب کو نہیں مانتے، یہ کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے. اس تورات کو اٹھا کے پھینک دیا، ہمیں نہیں چاہیے. حالانکہ اللہ نے فرمایا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ جانتے نہیں، حالانکہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. لیکن کیوں ایسا کیا؟ ضد اور حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے. وہی بات ان کی کہ آخری پیغمبر اور یہ آخری کتاب جو ہے یہ بھی یعنی پیغمبر بنو اسرائیل میں آتا. تو ہم انبیاء کی اولادیں ہیں، ہمارے اندر ہی پیغمبر آتا. یہ بنو اسماعیل میں کیوں آیا؟ قریش کے اندر کیوں؟ عرب میں کیوں آیا پیغمبر؟ یہی ان کو اس پیغمبر سے حسد تھی. قرآن کے اندر جو احکامات ہیں اس امت کے لیے، اگر کوئی ان احکامات کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے کہ ٹھیک ہے قرآن اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا معاشرے میں اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، تو یوں سمجھ لو کہ اس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن احکامات کا اس نے انکار کر دیا. یہود نصارہ کی طرح وہ تو اپنی کتابوں کی یہ بھی گستاخی کہ اس کو پیٹ پیچھے پھینک دیتے اٹھا کے یوں. اور یا دوسرا معنی علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس کتاب کے اندر جو احکامات تھے ان کو بھلا دیتے، ان کو چھوڑ دیتے کہ ہم نے نہیں ماننا. اور آج اللہ معاف فرمائے، آج کا مسلمان کہ قرآن نے ایک چیز کو حرام کہا، وہ کہتے ہیں اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت قرآن کو چھوڑ کر خواہشات کے اوپر چلے گی، اور ان میں سے ہر شخص چاہے گا کہ میری خواہش دین بن جائے، اور حرام چیزوں کے نئے نئے نام لگا کر نئے نئے نام ان کے لیے تجویز کر کے ان کو وہ اختیار کریں گے. جیسے آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، شراب ہے ام الخبائث، تمام بیماریوں کی، گناہوں کی جڑ ہے. شراب سے بڑا گناہ کوئی نہیں، تمام گناہوں کی جڑ. اب اس کو لوگ دارو کا نام دیتے ہیں، دارو ویوستھت بغیر گزارا نہیں ہوتا. یہ تو صحت کے لیے صحیح ہے. اب قرآن کہتا ہے کہ جو حرام کو حلال سمجھے
ہاں اس کے خلاف تو جہاد فرض ہے. ہاں لیکن اب چونکہ جہاد کرنا یہ وقت کا جو امیر المومنین ہوتا ہے مسلمانوں کا، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں اس کے خلاف جہاد کا وہ اعلان کرے. لیکن اب جہاں ہماری بدبختی کہہ لیں، کم وقتی کہہ لیں کہ ہم تو امیر المومنین سے ہی محروم ہیں، ہمارا تو کوئی امیر المومنین نہیں ہے. اگر کوئی ہمارا بڑا بنتا ہے تو وہ امیر المشرکین ہی ہوتا ہے، امیر المومنین نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر کتنی برائیاں ہیں، اتنی خباثتیں ہیں، کتنی غلاظتیں ہیں. ہاں اس معاشرے کو پاک کرنے کے لیے کتنی بڑی کوشش کی، محنت کی ضرورت ہے. شراب حرام ام الخبائث، ہاں اس کو لوگ پانی کی طرح پیتے ہیں. اور افسوس تو یہ ہے کہ ہزاروں لوگ، کئی ہاں کو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے پھر بھی وہ اس کے ساتھ تعلق. اور اسی طرح کئی لوگوں کو پتہ ہے ان کے سامنے ایک گناہ ہو رہا ہے، اب میرا ایمان اتنا کمزور کہ میں اس وقت اس مجلس سے اٹھ کے نہیں جا سکتا. ہاں کیوں؟ بس معاشرے میں چلتا ہے یہ پیے نا، بھلے ہم تو نہیں پی رہے. کتنا افسوس کا مقام ہے. تمہارے سامنے ایک برائی ہو رہی ہے. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو پہلے ہاتھ سے روکے. فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو اس کو زبان سے روکے. فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اگر زبان کی طاقت بھی نہیں ہے تو پھر اس کو دل میں برا سمجھے کہ یہ غلط ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس مجلس سے اٹھ کر وہ چلے جائے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اب آج میں اپنے سامنے گناہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، شراب کی محفلیں لگتے ہوئے دیکھتا ہوں، لوگ شراب نوشی کے اندر مصروف اس عمل کو، اس گناہ کو کر رہے ہیں اور ہم ہنسی مذاق میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بتاؤ ہمارا ایمان کہاں چلے گیا؟ آج مسلمان کا ایمان کہاں ہے؟ کہاں گیا وہ؟ کہ آج ہمارا ایمان ہمیں اللہ کے ایک حکم کو ٹوٹنے سے نہیں، روکنے کا حکم نہیں دیتا. اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس سے ہمیں آج ہمارا یہ ایمان نہیں روکتا، تو یہ ایمان ہمیں قبر میں اور قیامت میں کیا کام دے گا؟ اسی طرح ایک اور معاشرے کی بیماری خباثت جو ہے وہ طلاق کا مسئلہ ہے. طلاق، لوگ 3 طلاقیں 10 طلاقیں دے کر اور پھر ان عورتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ اصل میں ہم نے آپس میں صلح کر دی ہے. اور صلح تم 1000 دفعہ کرو، لیکن جب 3 طلاقیں دی ہیں تو اب یہ مغلظہ بن گئی، یعنی یہ عورت اس مرد کے ساتھ رہنا اس کا حرام ہے، حلال نہیں ہے. ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ بھی ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یار لوہار جانے ہیں لوہا جانے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ لوہار اور لوہا تو اپنا کام کریں گے، لیکن اگر ہمارے سامنے، ہمارے پڑوس میں، ہمارے علم میں ہے ایک بندہ، ہم اس سے بائیکاٹ کریں، اس سے قطع تعلق کریں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے محفلوں میں جانا، ان سے الگ تھلگ اپنے ہم رہیں. اب ہمارا معاشرہ کتنا دن بدن گندگی کی طرف جا رہا ہے. گناہوں کو تو لوگ گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں. ایسے اور ایک اور خباثت بتاؤں آپ کو، ایسے لوگ ہیں کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو خرچہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، ان کو ہیرے بہانے کرتے ہیں. اور یہی لوگ، یہ آگے مسجد ہے ہماری، جامع مسجد ہے ماشاءاللہ، جامع مسجد ولی محمد جاموٹ کے نام سے بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، جاموٹ صاحب کے نام سے، دیکھی ہوگی آپ نے. اس مسجد کے باہر وہ مانگنے والی عورتیں 2 نمبری، وہ جو مانگتے ہیں ان کو یہ جھولیاں بھر بھر کے فروٹ لے کے ان کو دیتے ہیں. ان کے لیے تمہارے پیسے ہیں اور اپنے گھر بچوں کے لیے نہیں ہیں. اور اب میری باتوں پہ کسی کو شک پڑے کہ یار یہ ملا ایسے ٹھوکتا ہے، تو کل آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ جا کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کیا کچھ ہوتا ہے وہاں پہ. اس چھوٹی سی مارکیٹ کے اندر کتنی گمراہیاں ہو رہی ہیں اور لوگ ہنسی مذاق کر کے نکل جاتے ہیں، ٹال کر نکل جاتے ہیں. یہ نہیں ہے، اس سے بچت نہیں ہوگی. ایسی مارکیٹوں میں، ایسے بازاروں میں، اس ماحول میں، اس محلے میں جانا، ان لوگوں کے محفل میں جانا حرام ہے. ہم اس سے دور رہیں. اگر ہم منع نہیں کر سکتے تو کم از کم دور تو رہیں ان سے. ایک آدمی جو اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں چھوڑتا، اور اس سے قطع تعلق ہم نہ کر سکے،
معاشرے کو برباد کرنے والا، گناہوں کی طرف دھکیلنے والا ہمارے معاشرے میں ہماری نوجوان نسل، یہ شادی بیاہ میں جو شراب کی محفلیں لگتی ہیں، شراب نوشی ہوتی ہے، اس کو تو ہمیں روکنا چاہیے تھا نا، ہمارا کام تھا۔ ہم ان محفلوں میں نہیں جاتے، اور حدیث کا حکم یہ ہے کہ جس محفل کے اندر گناہ ہو رہا ہو اس محفل میں تم روک نہیں سکتے تو تمہارے لیے وہاں بیٹھنا حرام ہے، وہاں بیٹھو نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ دعوت دینے کی نیت سے بندہ جائے، ان کو جا کے کہے کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرے۔ اتنا بھی نہیں کہہ سکے تو پھر فائدہ کیا ایمان کا؟ اس لیے یہود بھی ان کی کتابوں کے اندر جو چیز ان کی خواہش کے مطابق ہوتی اس کو مانتے، جو خواہش سے ہلاک ہوتی اس کو چھوڑ دیتے۔ آج بھی مسلمان جو احکامات اس کے دماغ خواہش کے مطابق ہیں ان کو مانتے ہیں۔ یہ مسلمانوں سے گلہ ہے، غیر مسلم سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، وہ تو ہے ہی غیر مسلم، کافر تو ہے جہنمی۔ مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمان جہنم کی طرف جا رہا ہے، مسلمان معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، نام کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن کوئی گناہ وہ نہیں چھوڑتا، اور ہم جانتے ہوئے بھی ان کی محفلوں میں، ان کی مجالس کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں۔ کتنا افسوس کا مقام ہے، حالانکہ ان سے تو بچنے کا حکم تھا، قطع تعلق کا حکم تھا کہ معاشرے کے اندر ایسے لوگ جو بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، جو معاشرے کو برباد کرنے والے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے والے ہیں، ان لوگوں سے ہم کو تو قطع تعلق کرنا تھا، لیکن ان کی محفلوں میں، ان کی مجالس کے اندر لوگ دھڑا دھڑ جاتے ہیں خوشی سے۔ اب کیا بتائیں، ان کی دعوتیں بھی کھاتے ہیں، مزے بھی اڑاتے ہیں، کیا اصل میں وہ جو ہے نا دعوت دی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ 2% احکامات جو ہمارے خواہش چاہتی ہے، ایک کھانا اور ایک پینا اور نکاح، یہ ہمارے خواہش کے مطابق ہے۔ باقی یہ جو معاشرے میں جو شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، اور غیبت حرام ہے، تہمت حرام ہے، بے حیائی حرام ہے، جھوٹ اور ملاوٹ حرام ہے، دھوکہ دہی حرام ہے، مسلمان کی بے احترامی کرنا حرام ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے، اللہ کے حدود کو پامال کرنا حرام ہے۔ اور جہاں قرآن میں طلاق کا حکم ہے، طلاق کا ذکر ہے، وہاں فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اگر ان حدوں سے آگے کوئی نکلے گا تو اس سے بڑا ظالم اس معاشرے کے اندر پھر کوئی نہیں ہوگا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر میں قرآن نے جن جن چیزوں سے روکا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرو، اور جس سے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ کبھی غور کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن کن لوگوں سے روکا، کن کن چیزوں سے روکا ہے، کن کن مجالس سے روکا ہے؟ اب ایسی مجالس کے اندر ایسے لوگوں کے پاس جانا جس سے ایمان برباد ہوتا ہو، اعمال برباد ہوتے ہوں، یہاں تو ہمارا معاشرہ اتنا بگاڑ کا کہ لپیٹ میں آیا ہوا ہے کہ دعوتوں کی وجہ سے نمازوں کو لوگ قربان کر دیتے ہیں کہ دعوت دی، دعوتوں کی وجہ سے کھانے کی وجہ سے نماز قربان، نماز کی چھٹی۔ جو پڑھنے والے ہیں اور جو نہیں پڑھتے اس کو تو گناہ بھی نہیں سمجھتے کہ نماز میں کوئی عمل ہے، نماز میں کوئی عبادت ہے، یہ بھی ہم نے پڑھنی ہے۔ کتنا بگاڑ ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اس لیے ہم نے اپنے معاشرے کو اپنے ذات سے عزم کر کے ہر گناہ سے خود بھی بچنے کی پوری کوشش، اور ان لوگوں سے، ان محفلوں سے، ان راستوں سے، ان راہوں سے اپنے کو دور رکھنا ہے جہاں پہ ایمان بگڑتا ہے، ایمان برباد ہوتا ہے۔ ورنہ یہود نصارہ بھی تو یہی کرتے تھے، پہلے لوگوں کو روکتے تھے کہ یہ گناہ ہے، پھر خود اس میں شامل ہو جاتے۔ پھر اللہ کا جب عذاب آیا تو سب کے چہرے مسخ ہو گئے، کوئی خنزیر بن گیا، کوئی سور بن گیا، سور خنزیر اور قردۃ۔ وجعلنا منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکان واضل سواء السبیل، کہ بعض ان میں سے خنزیر سور بن گئے، اور بعض بندر بن گئے، اور یہی معاشرے میں ان کی بربادی کے لیے اللہ کا عذاب تھا۔
یہی لوگ تھے جو سیدھے راستے سے بھٹک کر گمراہی کی وادی میں گر گئے۔ اس سے بھائی ہم نے اپنے معاشرے میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، نیکی کو پروان چڑھانا ہے اور دعوت کی محنت کو عام کرنا ہے۔ ہر معاشرے کے ہر طبقے کے اندر ہم نے دعوت دینی جاتے ہیں، صحیح بات تو پہنچانی ہے نا ان تک۔ اتنا تو کہہ سکتے ہیں، کہتے ابھی یہ موقع نہیں، جب بھی موقع ملے ہم اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے ہم دین کی دعوت ہر کسی کو ہر غریب ہو، امیر ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، غریب ہو مالدار ہو، ہم نے اس کے پاس دعوت دینی ہے۔ اور جہاں گناہ کی ایسی مجلسیں اور محفلیں ہوں ان سے ہم پورا اہتمام کریں کہ دور رہیں، اس سے موسیقی اور موسیقی کے آلات سے ہم دور رہیں، یہ بھی انسان کو گمراہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت کو قرآن احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی، اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ برحمتک۔